شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ لوگوں کی ہوسٹ نوشین، اور میں اپنے چینل خوفناک کہانیوں میں اپنے سبھی سننے والوں کو بہت خوش آمدید کہتی ہوں۔ لسنرز کیسے ہیں آپ سب، اور میرے چینل کی خوفناک کہانیوں کو کتنا پسند کرتے ہیں؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیا کریں۔ آج آپ لوگوں کے لیے میں بہت دلچسپ خوفناک کہانیاں لے کر آئی ہوں جنہیں آپ لوگ بہت زیادہ پسند کریں گے اور ان سے بہت زیادہ کچھ سیکھیں گے بھی۔ آج کے میرے سٹوری سینڈرز ہیں اویس فیصل آباد سے اور وقاص احمد مانچسٹر سے۔ بڑھتے ہیں آج کی پہلی خوفناک کہانی کی طرف۔ اویس کہتے ہیں، میں فیصل آباد کا رہائشی ہوں اور آپ کے ساتھ اپنی زندگی میں پیش آنے والی ایک کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ آج سے 5 سال پہلے کی بات ہے۔ میں ایک پراپرٹی سینٹر پر کام کیا کرتا تھا۔ میرے دوست کا پراپرٹی سینٹر تھا، میں بھی اس کے ساتھ پارٹنرشپ کے طور پر وہاں پر کام کیا کرتا تھا۔ ایک دفعہ ایسا ہوا، ہم لوگوں کا جو مین کام تھا وہ یہ تھا، ہم لوگ رینٹ آؤٹ گھر کرتے تھے اور سیل پرچیز بھی کیا کرتے تھے۔ میرے دوست کی مجھے کال آئی، میں آفس میں ہی بیٹھا ہوا تھا، اس کا یہ کہنا تھا کہ فلاں جگہ پر فلاں ایریے میں ایک گھر خالی ہے، جا کر اس گھر کا وزٹ کر لو۔ ایک فیملی کو وہ گھر دکھانا تھا۔ اس نے مجھے ایڈریس سینڈ کر دیا، میں وہاں پر چلا گیا۔ اس گھر کی جو کیز تھی وہ محلے میں ہی ایک گھر کے پاس تھی، وہ بھی اس نے مجھے لوکیٹ کر دیا تھا۔ جب میں اس گھر میں پہنچا، میں نے ان سے کیز لی اور میں نے ان کو یہ کہا کہ آپ بھی میرے ساتھ آ جائیں، گھر دیکھنا ہے۔ تو وہ جو محلے دار تھے صاحب جن سے میں نے وہ کیز لی، ان کا یہ کہنا تھا کہ نہیں، میں مصروف ہوں، آپ خود جا کر دیکھ لیں۔ میں نے اس گھر کو جا کر جیسے ہی میں اس گھر پر گیا، میں نے اس کا تالا کھولا تو وہ گھر بہت زیادہ نیا نہیں بنا ہوا تھا، تقریباً کچھ پرانی کنسٹرکشن پر ہی تھا وہ گھر ڈبل سٹوری میں، اور ایسا لگ رہا تھا کہ وہ گھر کافی عرصے سے خالی ہے۔ بہت زیادہ مٹی اور وہاں پر کچرا وغیرہ بھی تھا۔ میں نے اس گھر کو دیکھنا شروع کیا۔ اس کے نیچے والے پورشن میں جتنے بھی رومز تھے وہ سارے میں نے دیکھے۔ اس کے بعد ان کے گیرج سے سیڑھیاں سیکنڈ فلور پر جا رہی تھیں۔ جیسے ہی میں اوپر والے پورشن میں گیا، اوپر والے پورشن میں ایک برآمدہ تھا جس میں 2 رومز تھے اور ان دونوں کے دروازے کھلے ہوئے تھے۔ ابھی میں آخری سیڑھی پر ہی پہنچا تھا تو میں نے دیکھا کہ ایک کمرے سے نکل کر کالے رنگ کی ایک بکری تھی، وہ دوسرے کمرے میں جا رہی تھی۔ مجھے بڑا تعجب ہوا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک بند گھر میں بکری کا ہونا اس طرح سے، جبکہ یہاں پر کوئی رہتا بھی نہیں ہے اور اتنے عرصے سے کوئی آیا بھی نہیں ہے۔ میں نے جو سائڈوں پر گھر تھے ان کے وہ دیکھا تو ان کی دیواریں بھی اتنی چھوٹی نہیں تھی کہ وہاں سے کوئی اس طرح سے جانور آ سکے۔ مجھے تھوڑا عجیب لگا۔ میں نے باہر کھڑے ہو کر اس کو آوازیں بھی دیں جیسے جانور کو بلاتے ہیں کہ شاید وہ بکری ہو تو باہر آ جائے۔ جب وہ اس کمرے میں گئی تو وہاں پر کسی قسم کا بھی کوئی احساس نہیں ہوا کہ وہاں پر کوئی چل پھر رہا ہے یا وہاں پر اندر کوئی گیا ہے۔ جس روم سے وہ نکلی میں نے اس روم کو بھی اچھی طرح سے دیکھا، اور جس روم میں وہ گئی میں نے اس روم کو بھی اچھی طرح سے دیکھا۔ وہاں پر کسی بھی بکری کا نام و نشان نہیں تھا، جبکہ میرے سامنے، میری آنکھوں کے سامنے، جب میں آخری سیڑھی پر میں نے پاؤں رکھا تھا تو کالے رنگ کی ایک بکری اس کمرے سے نکل کر دوسرے روم میں جا رہی تھی۔ میں ذرا ڈر گیا۔ میں نے وہیں پر اپنے دوست کو کال کی اور اس کو ساری بات بتائی۔ اس نے یہ کہا کہ نہیں، ایسا ویسا کچھ بھی نہیں ہے، تمہیں وہم ہوا ہوگا، یہ وہ پرانا گھر ہے، خالی گھر ہے تو ایسا تمہیں فیل ہوا ہوگا، کچھ بھی نہیں ہے۔ شام کو ایک فیملی ہے تو ان کو یہ گھر دکھانا ہے۔ میں ذرا ڈر گیا۔ میں نے فوراً سے ان دونوں رومز کے دروازے بند کیے، نیچے آیا، باقی جو رومز میں نے کھولے تھے ان کے بھی دروازے بند کیے، اس گھر کو لاک کیا، اس کی کیز لی اور واپس آ گیا۔ تقریباً سارے راستے میرے ذہن میں یہی کویسچن رہا کہ وہ کیا چیز تھی۔ اب اتنا تو آنکھوں کا دھوکہ ہو نہیں سکتا، نہ ہی وہ کوئی اتنی چھوٹی چیز تھی کہ میں یہ کہہ سکتا کہ میرا وہم ہوگا۔ اس روم میں وہ کہیں پر بھی نہیں تھی۔ اس روم میں ایک واش روم بھی تھا، وہاں پر بھی وہ نہیں تھی۔ وہ کہاں سے آئی، وہ کہاں گئی؟ میں اب کافی زیادہ پریشان تھا۔ آفس میں بیٹھ کر بھی میں نے اپنے دوست کے ساتھ اس ٹاپک پر بات کی۔ وہ ان چیزوں پر بلیو ہی نہیں کرتا تھا کہ جنات بھی ہوتے ہیں یا ان کا بھی کوئی وجود ہے۔ اب شام تقریباً 9:30 بجے کا ٹائم تھا، تو جس پارٹی کو گھر دکھانا تھا ان کی کال آ گئی۔ اب وہ جو میرا دوست تھا اس نے یہ کہا کہ تم گھر دیکھ آئے ہو، تم ہی جا کر ان کو گھر دکھا دو۔ ہم لوگوں نے ان کو ایڈریس وغیرہ سینڈ کر دیا اور خود میں اس گھر کی طرف چلا گیا۔ تھوڑا سا مجھے ڈر بھی لگ رہا تھا۔
تقریباً جہاں پر ہم لوگوں کا آفس تھا وہ گھر اس سے تھوڑا دور تھا. میں وہاں پر گیا. گھر بالکل گھپ اندھیرا تھا اس گھر میں اس ٹائم. جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا ابھی وہ لوگ نہیں آئے تھے. میں نے نیچے والے پورشن کی جا کر ساری لائٹس آن کر دی. تھوڑا سا ڈر لگ رہا تھا. پتہ نہیں جب میں نے اس گھر کا اس ٹائم لاک کھولا تو میں اندر گیا. مجھے اس طرح سے محسوس ہوا کہ جس روم کو میں نے کھول کر جس کی لائٹس آن کی تھی ایسا لگ رہا تھا اس کے واش روم میں جیسے کوئی کھڑا ہوا ہے, جیسے کسی کے ہونے کا احساس ہونا, کیونکہ اس کا واش روم کا دروازہ کھلا ہوا تھا. اور جیسے ہی میں نے اس کمرے کا دروازہ کھولا تھا باہر سے اسٹریٹ لائٹس اندر آ رہی تھی, روشنی اندر آ رہی تھی سامنے والے گھر کی. تو ایسا لگا کہ جیسے وہاں پر کوئی کھڑا ہے, باقاعدہ وہ ایک وجود تھا, اس کی ہائٹ بھی تھی اور اس کی جیسی آنکھیں بھی چمک رہی تھیں. جب فوراً سے میں نے لائٹ آن کی تو وہاں پر کچھ بھی نہیں تھا. میں نے واش روم کی طرف بھی جانا چاہا, ڈر لگ رہا تھا, میں گیا نہیں. میں وہیں سے باہر نکل آیا اور گلی میں جا کر کھڑا ہو گیا اور ان لوگوں کا انتظار کرنے لگا جن لوگوں نے وہ گھر دیکھنے آنا تھا. کافی دیر ہوگی, تقریباً 10-15 منٹ گزر گئے. اس کے بعد وہ لوگ آئے. اب میں باہر کھڑا ہوا تھا, مجھے مسلسل اس گھر میں سے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ وہاں پر کوئی موجود ہے. ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے دروازے کو کسی نے کھولا ہے پھر بند کیا ہے. مجھے بہت زیادہ ڈر لگ رہا تھا. میرا اتنا بھی حوصلہ نہیں ہو رہا تھا کہ میں اکیلا اندر جا کر دیکھ سکوں. اور اب اپنے آپ کو بھی میں نے نارمل رکھنا تھا کیونکہ جو فیملی آ رہی تھی, جو لوگ آ رہے تھے, ان کو بھی وہ گھر میں نے ہی دکھانا تھا. وہ لوگ آئے, وہ بائک پر تھے, 2 لوگ تھے, وہ آئے. ان کو میں نے کہا کہ آپ لوگ گھر دیکھیں. وہ اندر آئے میرے ساتھ. اب مجھے بہت زیادہ ڈر لگ رہا تھا اس کمرے میں جاتے ہوئے. وہ لوگ گئے, ان لوگوں نے اس کمرے کو دیکھا. اس کے بعد باقی وزٹ کیا. اب میں نے ان سے یہ کہا کہ اوپر والے پورشن پر بھی کچھ رومز ہیں. ان کے ساتھ ہی میں نے کہا کہ اوپر چلتے ہیں. وہ لوگ میرے ساتھ آئے. دوپہر کے ٹائم میں اپنے ہاتھوں سے ان دونوں کمروں کے دروازے بند کر کے گیا تھا, اور جب اب میں گھر دکھانے کے لیے آیا تو ان دونوں کمروں کے دروازے کھلے ہوئے تھے. میں بہت زیادہ ڈر گیا. وہ لوگ میرے سے پوچھنے لگے کہ آپ کو کیا ہوا ہے. میں نے یہ کہا کہ میری تھوڑی طبیعت ٹھیک نہیں ہے. ایک دم سے میں اوپر چڑھتا چڑھتا ہی رک گیا, مجھے اتنا خوف آ رہا تھا. ان لوگوں کو میں نے یہ کہا کہ آپ لوگ اچھی طرح سے گھر کو دیکھ لیں. میں نے خود فون کال کا بہانہ بنا لیا. ساتھ ہی میں نے اپنے پارٹنر کو کال کر دی کہ وہ لوگ آ گئے ہیں اور وہ گھر دیکھ رہے ہیں. ان لوگوں نے رومز کی لائٹ آن کی اور جا کر دیکھنے لگ گئے. چھت بھی سارا ان لوگوں نے, جو ٹیرس تھا وہ بھی وزٹ کیا, اور وہ یہ کہنے لگے کہ ہم ابھی آپ کو بتا دیتے ہیں. ابھی میں بات کر رہا تھا, مجھے پتہ ہی نہیں چلا وہ لوگ کب نیچے اتر کر چلے بھی گئے, گلی میں باہر جا کر کھڑے ہو گئے, یا شاید نیچے والا گھر دیکھ رہے ہوں گے. میں نے جیسے پلٹ کر دیکھا, میں نے انہیں آواز دی تو وہ لوگ نیچے تھے. میں نے اب رومز کی لائٹ آن تھی, وہ آف کرنی تھی. ڈر بھی لگ رہا تھا. میں نے فون بند کیا, جلدی سے ایک روم کی لائٹ آف کی, اس کا دروازہ بند کیا. جیسے ہی دوسرے روم کی لائٹ میں نے آف کی, دروازہ بند کرنے لگا تو مجھے ایک دم سے کسی نے پکڑ لیا. مجھے بالکل اس چیز کا احساس ہوا کہ مجھے کسی نے میرے گلے سے پکڑ کر, مجھے ایسا لگ رہا تھا کسی نے مجھے ہوا میں اٹھا لیا ہے. میں بہت زیادہ اونچا اونچا چیخ رہا تھا. میری چیخوں کی آوازیں سن کر وہ لوگ اوپر بھاگے. جیسے ہی وہ لوگ اوپر بھاگے تو وہ اس ٹائم بھی میں چیخ رہا تھا. میں ان کو بار بار بلا کر یہ کہہ رہا تھا کہ مجھے بچا لو. میں چیخ رہا تھا بہت اونچا اونچا. مجھے کسی چیز نے بہت زور سے نیچے پھینکا. جیسے ہی وہ کسی چیز نے مجھے نیچے پھینکا, میں اتنا ہڑبڑا گیا, اتنا ڈر گیا کہ میں وہاں سے اٹھ کر نیچے بھاگا. وہ لوگ میرے پیچھے بھاگے, گلی تک باہر آئے. میں بہت زیادہ خوف زدہ تھا. ان لوگوں نے کہا کہ آپ بھائی آپ کو کیا ہوا ہے, آپ کے جو دونوں پاؤں تھے وہ ہوا میں تھے, ایسا لگ رہا تھا آپ کو کسی چیز نے اٹھایا ہوا ہے. ابھی ہم لوگ اس گھر کے باہر ہی کھڑے تھے کہ اس گھر کے اندر سے بالکل ایسی آواز آ رہی تھی جیسے بکری بول رہی ہے, جیسے اس گھر کے اندر بکری بول رہی ہے, اور اس کے دروازے اٹھا اٹھا کر کوئی جیسے مار رہا ہے, پٹخ رہا ہے. وہ لوگ بھی ڈر گئے. ان لوگوں نے کہا یہ کیسا گھر ہے, یہ آپ کس قسم کے گھر میں ہمیں لے کر آئے ہیں اور گھر دکھانے کے لیے آپ آئے ہیں, اس گھر میں تو جنات ہیں. اور ہم لوگوں نے خود دیکھے ہیں کہ آپ کے دونوں پاؤں ہوا میں تھے, آپ کو کسی نے اٹھایا ہوا تھا, اسی نے آپ کو اٹھا کر نیچے پھینکا ہے. میرے میں تو اتنی بھی ہمت نہیں تھی کہ میں انہیں کسی بات کا جواب دے سکوں یا میں اپنا بائک بھی ڈرائیو کر سکوں. میں بہت خوفزدہ تھا. ان لوگوں نے فوراً سے اس گھر کو بند کیا, اس کی جو لائٹس آن تھی وہیں پر چھوڑا سب کچھ, اس کو باہر سے لاک کیا. میرے ہی بائک کو ان میں سے ایک آدمی نے چلایا اور ہم لوگوں کے آفس آئے. میری طبیعت بہت سا خراب تھی, میں بہت زیادہ خوفزدہ تھا. میرے سے بولا ہی نہیں جا رہا تھا, جیسے سکتہ سا ہو جاتا ہے. وہیں پر ہم لوگوں کے آفس کے پاس ہی تھوڑا دور ہی مسجد تھی. فوراً سے امام صاحب کو بلایا گیا, وہ بھی ہمیں جانتے تھے. وہاں پر آئے, انہوں نے مجھے دم کیا. اب وہ دونوں جو میرے ساتھ گھر دیکھنے گئے تھے وہ تو وہاں کے آئی وٹنس تھے, انہوں نے تو خود اپنی آنکھوں سے یہ سب ماجرا دیکھ بھی لیا تھا, آوازیں بھی سن لی تھیں.
جب وہ امام صاحب نے مجھے دم کیا، پانی دم کر کے پلایا، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ اس گھر میں بہت سخت جنات تھے. دوپہر کے ٹائم جب انہوں نے مجھے پانی پلایا تو تھوڑا سا میں اس قابل ہوا کہ میں بول سکوں. میں نے انہیں ساری بات بتائی. میں نے یہ بھی کہا کہ میں نے اپنے پارٹنر کو بھی بتایا تھا. اب وہ جو لوگ تھے کافی زیادہ ہم لوگوں سے ناراض ہوئے کہ جب آپ لوگوں کو پتہ تھا وہ جگہ ایسی ہے تو آپ ہمیں وہاں پر کیوں لے کر گئے. آپ لوگوں کو اس چیز کا خود احساس کرنا چاہیے. ہم لوگ بہت زیادہ شرمندہ بھی ہوئے کہ غلطی ہوئی ہے، مجھے ہی نہیں جانا چاہیے تھا. میرے پارٹنر نے اس بات کو ایکسیپٹ نہیں کیا، وہ اس بات پر ایگری نہیں تھا، اس نے مانا ہی نہیں اس بات کو، تو مجھے جانا پڑا. مجھے کافی زیادہ بخار ہو گیا. وہ جو امام صاحب تھے انہوں نے یہ کہا کہ تعویذ وغیرہ کچھ لینے ہوں گے اور باقاعدہ مجھے دم کروانا ہوگا. اس کے بعد میں ایسا خوف زدہ ہوا، ایسا ڈرا کہ میں نے وہ کام ہی چھوڑ دیا. میرے میں دوبارہ وہ حوصلہ ہی نہیں بن سکا کہ میں دوبارہ کسی خالی گھر کو جا کر دیکھوں اور پھر وہاں پر کسی کو دکھاؤں، کیونکہ میں خود کو بھی اس میں قصوروار سمجھ رہا تھا کہ جب میں نے اپنی آنکھوں سے ایک چیز دیکھ لی تھی مجھے دوبارہ وہاں پر نہیں جانا چاہیے تھا. بے شک میرا پارٹنر مجھے کہتا بھی رہتا لیکن میں دیکھ آیا تھا، پھر بھی میں باز نہیں آیا. تو ان چیزوں نے اپنا آپ ظاہر کیا. مجھے جانی نقصان نہیں دیا لیکن مجھے ڈرا اتنا زیادہ دیا. اور یہ بھی برا لگا کہ ہم لوگ جب جانتے ہیں جو لوگ ایسا کام کرتے ہیں ان لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ کون سا گھر کب سے خالی پڑا ہے، کون سا گھر کس وجہ سے خالی پڑا ہے. چاہے وہ خود ان چیزوں پر بلیو کرے نہ کرے، لیکن جن معصوم لوگوں کو لے کر دینا ہوتا ہے ان کو ایٹ لیسٹ بتانا چاہیے. میں نے وہ کام وہیں پر چھوڑ دیا تھا. اس کے بعد کبھی بھی میں اس پراپرٹی والے کام میں آیا ہی نہیں. میں نے اس کے بعد ایک نیا بزنس کیا اپنا، اس میں بالکل ٹھیک تھا. اور یہ میری زندگی کی ایک سچی کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی. بہت شکریہ ویسا آپ کا، آپ نے اپنی کہانی شیئر کی. لسنرز یہ بات بالکل ٹھیک ہے، یہ اویس نے بات ٹھیک کی ہے کہ ان لوگوں کو اس چیز کا احساس ہونا چاہیے جو ایسی جگہوں کو رینٹ آؤٹ کرتے ہیں، جو ایسی جگہوں کو سیل آؤٹ کرتے ہیں. اب وہاں کے جو محلے دار تھے ان کو بھی اس بات کا آئیڈیا ہوگا، اسی لیے وہ شاید ان کے ساتھ گھر دکھانے نہ آئے ہوں، لیکن انہوں نے بھی اس چیز کو بتایا نہیں. اگر وہ ہی بتا دیتے تو شاید بات وہاں تک جاتی ہی نہ. لیکن آج کل لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم کسی کی کوئی بات بتائیں گے تو وہ بات الٹا ہمارے پر آ جائے گی کہ ہم نے پتہ نہیں یہ کس زمرے میں آ کر یہ بات کی ہے. لیکن انسانی زندگیوں کی بات ہوتی ہے، ایک انسان کی پوری زندگی ہوتی ہے، اس نے اس گھر میں جا کر رہنا ہوتا ہے. ان پر کوئی مصیبت آئے اس سے پہلے ان لوگوں کو ہمیشہ انفارم کرنا چاہیے جو وہاں پر رہتے ہیں، جن کو پتہ ہوتا ہے فلاں گھر آسیب زدہ ہے، فلاں گھر میں جنات ہیں، کہ کسی معصوم انسان کی زندگی خراب نہ ہو. بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف. یہ خوفناک کہانی میرے ریگولر سٹوری سینڈر وقاص احمد شیئر کر رہے ہیں مانچسٹر سے. وقاص کہتے ہیں آج آپ کے ساتھ آزاد کشمیر میں ہونے والی ایک کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں. آزاد کشمیر میں ایک گھر تھا، تو وہاں پر ان کے گھر میں ایک فوتگی ہو گئی. تو اب جتنے بھی محلے کے لوگ تھے، ایک خاتون کی وہاں پر ڈیتھ ہو گئی. سب محلے کے لوگ وہاں پر اکٹھے ہو گئے. رات کا ٹائم تھا، ان لوگوں کی کافی زیادہ بڑی برادری تھی، وہ سب ان کے گیسٹ بھی آ گئے. اب وہ جو خاتون تھی جن کی وفات ہوئی تھی، ان کی جو میت تھی اس کو ایک کمرے میں رکھا گیا. وہاں پر باقی بھی خواتین تھیں. وہ خواتین بڑی ہڑبڑائی اور پریشان ہوئی باہر آئی اور آ کر ان کے جو گھر کے مرد حضرات تھے ان سے یہ کہنے لگیں کہ میت کے پاس سے کسی کے رونے کی آوازیں آ رہی ہیں. جبکہ ہم لوگ بالکل خاموش بیٹھی ہیں لیکن وہاں سے کسی کے رونے کی آوازیں آ رہی ہیں اور ہم لوگوں کو بہت زیادہ ڈر لگ رہا ہے، آپ لوگ آ کر ایک دفعہ دیکھ لیں. اب ساری خواتین اس کمرے سے باہر آ گئیں. اس کمرے میں صرف وہ اکیلی میت رکھی ہوئی تھی. اس میت کے پاس سے کسی عورت کے رونے کی آوازیں آ رہی تھی اور وہ بہت زیادہ تکلیف میں رو رہی تھی. وہ لوگ بہت زیادہ پریشان ہو گئے. ان کے جو مرد حضرات تھے وہاں پر ان کے علاقے میں ایک بابا توفیل رہتے تھے جو کہ ایک بہت ہی جانی مانی نورانی ہستی تھے. ان کو بلایا گیا کہ ان کو بلا کر لاتے ہیں کہ وہ آ کر دیکھیں. وہ جنات اور ایسے معاملات کو بڑی اچھی طرح سے جانتے تھے. جب ان کو بلایا گیا تو وہ اپنے کچھ عقیدت مندوں کے ساتھ وہاں پر آئے. اب وہ جو میت تھی وہ خاتون کی تھی، وہ اس کمرے میں نہیں گئے. وہ باہر برآمدے میں بیٹھ کر کچھ پڑھائی وغیرہ کرنے لگ گئے. پھر انہوں نے ان گھر کے جو مرد حضرات تھے ان کو بلایا اور یہ کہا کہ یہ جو خاتون تھی یہ بہت زیادہ پرہیزگار تھی، بہت زیادہ عبادت گزار تھی. انہوں نے اپنی زندگی میں بچپن میں ایک چلہ کیا تھا. اس چلے کے ساتھ ان کے پاس ایک فیمیل جن آئی تھی جو اس وقت سے تب تک ان کے ساتھ ہے اور ان کی رہنمائی بھی کرتی ہیں، ان کی عقیدت بھی کرتی ہیں اور ان کے بہت سے کام بھی کرتی ہیں. اب جب ان کی وفات ہو چکی ہے تو وہ بہت زیادہ تکلیف میں ہے اور دکھ میں ہے. ان کے جانے کی وجہ سے وہ رو رہی ہے. وہ یہاں سے
ہو سکتا ہے چلی بھی جائے، لیکن اگر آپ لوگ اس گھر میں ایسے ہی پرہیزگاری اور نماز رکھیں گے تو وہ آپ لوگوں کے کام بھی آ سکتی ہے۔ بہتر یہی ہے کہ آپ جتنی جلدی ہو سکتا ہے ان کی تدفین کر دیں۔ یہ بات انہوں نے بتائی، اور اس کے بعد وہ جو جن کے گھر میں یہ واقعہ ہوا تھا وہ یہ کہتے ہیں کہ کچھ دن ہمیں اپنے گھر میں سے رونے کی آوازیں آتی رہی، اس کے بعد سب نارمل ہو گیا، لیکن ہم لوگوں نے اپنے گھر میں بہت زیادہ پاکیزگی، صفائی اور عبادت کا اسی طرح سے خیال رکھا، تو ہم لوگوں کے بہت سے ایسے معاملات اور کام ہوتے تھے جو ہم لوگوں کی سوچ سے پہلے ہی حل ہو جایا کرتے تھے۔ ہمیں ایسا لگتا تھا کہ کوئی نہ دکھنے والی طاقت ہم لوگوں کی مدد کر رہی ہے۔ اسی طرح سے لسنرز، میری لاہور سے ایک لسنر ہے ادیبہ عابد، انہوں نے بھی مجھے یہی بات شیئر کی تھی۔ ان کے والد صاحب کی ڈیتھ ہوئی تھی 2019 میں۔ وہ بھی یہی کہتی ہیں کہ جب ان کے فادر کی ابھی میت گھر میں ہی تھی تو ان کے جنازے کے پاس سے بھی باقاعدہ کسی کے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ وہ کہتی ہیں کہ ہم نے پورا گھر چھان مارا، ہم لوگ سارے باہر بیٹھے ہوئے تھے جنازے کی تیاری کے لیے، جب میت کو اٹھایا جاتا ہے اس وقت وہاں سے کسی کے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ ان کے تدفین کے بعد بھی ان کے گھر میں سے، انہی کے کمرے میں سے کسی کے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ ان کے والد صاحب کے پاس بھی اسی طرح سے شاید کوئی جنات آتے تھے، کیونکہ وہ اکثر اپنے بچوں سے ایسی باتیں کیا کرتے تھے کہ میرے پاس ایک جن آتا ہے، اس کا نام گلفام تھا، وہ نظر آتا تھا ان کو، باقاعدہ ان سے باتیں بھی کرتا تھا۔ تو اس طرح کے معاملات لوگوں کی زندگی میں رونما ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح سے بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ وقاص کہتے ہیں کہ ایک اور خوفناک کہانی آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، یہ بھی آزاد کشمیر کے ہی گاؤں کی ایک کہانی ہے۔ آزاد کشمیر میں ایک گاؤں تھا، وہاں پر ایک شخص تھا، اس کا یہ کام تھا کہ وہ یہ ٹریکٹر وغیرہ چلایا کرتا تھا زمینوں کے اوپر، اس کا روزگار ہی یہ تھا۔ اس نے ایک ٹریکٹر خریدا اور اکثر لوگ اس کو پیسے دے دیا کرتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ ہم لوگوں کی زمینوں پر جا کر تم وہ ٹریکٹر وغیرہ چلا دیا کرو، جتنی بھی وہ زمین ہوتی تھی اس کی جو سرفیس ہوتی تھی اس کو سارا سموتھ کرنے کے لیے۔ اسی طرح سے وہ کہتا ہے ایک دفعہ مجھے گاؤں کے ہی کچھ لوگ تھے، ان کا یہ کہنا تھا کہ پرانے قبرستان کے پاس ان کی کچھ زمین ہے، تو وہاں پر جا کر ٹریکٹر وغیرہ چلانا ہے، ہم تمہیں پیسے دے دیں گے اور ہم لوگ خود بھی وہاں پر آ جائیں گے۔ وہ وہاں پر چلا گیا اگلی صبح، تو وہ کہتا ہے کہ دوپہر 12 بجے کا ٹائم تھا، جن کی وہ زمین تھی وہ پہلے صبح کے ٹائم آئے، پھر وہ چلے گئے۔ میں وہاں پر کام کر رہا تھا، تو جیسے میں وہاں پر ٹریکٹر چلا رہا تھا تو مجھے قبرستان کی طرف سے ایسی آواز آتی تھی کہ جیسے کوئی چلا رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ میری مدد کرو۔ 2 سے 3 دفعہ کسی نے وہاں سے آوازیں دی کہ میری مدد کرو۔ مجھے پہلے یہ لگا کہ شاید ٹریکٹر چل رہا ہے، اس کا شور ہے، تو مجھے ایسی آوازیں محسوس ہو رہی ہیں۔ وہاں پر دور دور تک آبادی تو تھی نہیں، ایک وہ قدیم اور پرانا قبرستان تھا گاؤں کا، جہاں پر لوگوں کا آنا جانا بھی نہیں ہوتا تھا، وہ بہت پرانا قبرستان تھا، اور اس کے سراؤنڈنگ میں اسی طرح کی لوگوں کی ویران زمینیں رکھی ہوئی تھیں، وہاں پر بھی لوگ کوئی نہیں ہوتے تھے۔ میں نے جب اپنا کام کمپلیٹ کیا تو میں نے ٹریکٹر کو ایک سائڈ پر کھڑا کیا، ابھی ٹریکٹر کو میں نے بند ہی کیا تو پھر دوبارہ سے قبرستان کی طرف سے آواز آنے لگی، میری مدد کرو۔ اب وہ آواز اتنی کلیئر تھی، اتنی واضح تھی کہ میں اس کو سن سکتا تھا، لیکن وہ کون چلا رہا تھا مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ مجھے یہ لگا کہ اللہ نہ کرے وہاں پر شاید کسی کو مدد کی ضرورت ہو، تو میں ایک دفعہ دیکھ لیتا ہوں۔ جیسے میں قبرستان کی طرف بڑھنے لگا تو قبرستان جیسے قدیم اور پرانا تھا، وہاں پر ایک چھوٹا سا گیٹ بھی لگا ہوا تھا، اور اس کی جو دیوار تھی وہ بھی چھوٹی سی تھی، زیادہ سے زیادہ 3 یا 4 فٹ کی دیوار ہوگی، اور اس کے سراؤنڈنگ میں بہت گھنے بڑے بڑے درخت بھی تھے۔ اب وہاں سے آوازیں مسلسل آ رہی تھیں، آوازیں دینے والا کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ جب میں قبرستان کے قریب پہنچا تو مجھے احساس ہوا کہ جیسے قبرستان کی دیوار کے اوپر کوئی بیٹھا ہوا ہے۔ اب قبرستان کی دیوار جیسے کہ میں نے بتایا ہے کہ بہت بڑی نہیں تھی، 3-4 فٹ کی دیوار تھی، تو میں نے دیکھا وہاں پر جیسے قبرستان کی طرف قبرستان کی طرف فیس کر کے اور میری طرف کمر کر کے کوئی بیٹھا ہے اور وہ چیخ رہا ہے۔ میں نے وہیں پر کھڑے ہو کر پوچھنا چاہا کہ کون ہو تم؟ وہ حلیے سے اس طرح سے لگ رہا تھا جیسے کوئی خاتون ہے اور انہوں نے کالے رنگ کا برقع یا لباس پہنا ہوا ہے۔ میں نے پھر پوچھا کون ہو تم؟ جیسے وہ اس نے میری آواز پر غور کر کے اس نے میری طرف فیس کیا، وہ پلٹی، اس کا چہرہ بہت زیادہ خوفناک تھا، اس کے چہرے پر بہت زیادہ بال تھے اور دانت بہت زیادہ لمبے تھے اور ہاتھ بھی بہت زیادہ لمبے تھے۔ جب میں نے اتنی بھیانک مخلوق کو دیکھا میں سب کچھ بھول گیا، میں چیخیں مارتا ہوا وہاں سے بھاگا، اتنا بھاگا کہ میں نے گاؤں کی آبادی میں آ کر سانس لیا۔ میں وہیں پر گرا اور بے ہوش ہو گیا۔
گاؤں کے لوگوں نے جب مجھے بے ہوش ہوئے دیکھا، ان لوگوں نے مجھے اٹھایا، میرے چہرے کے اوپر پانی کے چھینٹے مارے گئے، تو میں بہت زیادہ خوفزدہ تھا. جب مجھے ہوش آیا میں نے ساری بات بتائی کہ قبرستان کے پاس میں نے ایسے ایسے کسی مخلوق کو دیکھا ہے. اب وہ جو لوگ تھے جن لوگوں نے مجھے وہاں پر بلایا تھا وہ بھی سمجھ گئے کہ وہ جگہ ویران تھی تو وہاں پر جنات ہوں گے. اس کے بعد کبھی بھی میں قبرستان والی سائڈ پر نہیں گیا. یہ 2 سٹوریز تھیں جو وقاص احمد نے شیئر کی. بہت شکریہ وقاص احمد، آپ کا میرے ریگولر سٹوری سینڈر ہیں. لسنرز، قبرستان میں ایسی مخلوقات ہوتی ہیں، اس ٹاپک پر بہت دفعہ بات ہو چکی ہے. اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں. آپ لوگوں کو آج کی خوفناک کہانی کیسی لگی؟ آپ لوگ بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی nosheenmir57@gmail.com پر. اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں. کل آپ لوگوں کے ساتھ انشاءاللہ ضرور ملاقات ہوگی کسی نئی خوفناک کہانی میں. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. نیلم وائس آفیشیل کو جا کے سبسکرائب کریں اور نوشین وائس آفیشیل کو بھی سبسکرائب کریں. اپنی ڈھیروں دعاؤں میں اپنی ہوسٹ نوشین کو ضرور یاد رکھیے گا. تھینک یو فار واچنگ. اسٹے بلیسڈ. اللہ نگہبان.